بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ قبر میں مجھ پہ کیا بیتی، دل دہلا دینے والی ایک کہانی۔ ریاض جانے کے لیے گھنٹہ پہلے میں گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا، مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا، ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا، اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ریاض جانے کے لیے کتنا لوگے؟ اس نے کہا، 500 ریال۔ بہرحال 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا، گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا، فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اسے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل اٹھا لیا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹے کہاں ہو؟ میں نے کہا، جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی، بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اس کو ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا، جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا، میری بات کرواؤ۔ بچی نے کہا، بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا، بیٹی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی، ہاں میرے لیے چاکلیٹ لاؤ۔ میں ہنسا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا، کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا، آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے بولا، سپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو میں کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ پر رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آواز سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں مکمل ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔
مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عنقریب ہم سب کو اس ملتے جلتے حالات سے سابقہ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید پوش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نصیحت؟ اس نے کہا، عیسائیت قبول کر لو، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں میں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، وقت بہت کم ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی اذیت سے دو چار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرا دیا ہو۔ اچانک میں عجیب قسم کے چہرے والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آنے لگی۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک شہید ہے جس کا نام ابو لابد ہے۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتوں کو پوجنے والا ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا،
میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے 2 فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے مرا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں وہ؟ بولے جبریل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ اللہ پاک ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان کی دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور قرب کے عالم میں تھا کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہ الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلاً و سہلاً، ضرور یہ مسلمان ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں۔ پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بلاخت 7ویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آ رہا تھا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتوں نے سلام کیا، مجھ پر عجیب ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ فرشتوں کو کہا گیا اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں سے ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو ان قریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر واپس لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں دوبارہ آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں، قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ ہی ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تم کو جو عزت ملی وہ صرف اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے رو لوں۔
انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی اور جب میرے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک مجھ پر رحم فرماتا۔ ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس، میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید ہوتا۔ افسوس، میں ایک گھڑی بھی اللہ کی ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ابا سے کہہ دوں ابا جان آپ رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت ملتی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں پر اتارا گیا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہو گئی۔ مؤذن نے اعلان کیا۔ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کر دی۔ میں حیران تھا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ امام صاحب اس رکعت کو مزید لمبا کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہو گئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ لوگ رو رہے تھے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دو، کوئی کہہ رہا تھا اس طرف لے جاؤ، کوئی کہتا قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھیں۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا لیکن ان لوگوں کو صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں۔ اس کے بعد لحد کو بند کر دیا گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں پر مت چھوڑو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہو گئی اور میری قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں آنا بند ہوتی چلی گئیں لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبتناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی کی طرح چمک تھی۔
اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز تھا، اگر اس سے پہاڑ کو مارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید 2 سوال کیے، کہا تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کون سا ہے؟ الحمدللہ میں نے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے۔ اس نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے ہو۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اس سے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنات کے، اور اگر دنیا کے انسان اور جنات تمہاری آوازوں کو سن لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے جہنم سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ اتنے میں 2 اور فرشتے آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں 2-4 ہوں، میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا تک نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم کا خطرہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں وہاں میں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہارے بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال روک دیے گئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال کیوں روک دیے گئے ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں گرمی محسوس کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال روک دیے گئے ہیں، ان کی وجہ بھی کیا یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ویسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ الملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تم کو حفظ کر لیا تھا
और मैं हमेशा नमाज में और घर में तेरी तिलावत किया करता था। मुझे इस वक्त तुम्हारी अशद ज़रूरत है। उसने कहा, इसलिए तो मैं आई हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ कर लूँ कि वो तुम्हारी तकलीफ़ को आसानी में तब्दील कर दे। लेकिन तुमसे एक गलती हुई है कि तुमने लोगों के कर्जे अदा नहीं किए हैं। मैंने कहा, निजात का कोई तरीका है? उसने कहा, 3 बातों में से कोई एक तुम्हारा मसला हल कर सकता है। मैंने जल्दी से कहा, वो कौन से काम हैं? उसने कहा, पहले ये बता दो कि तुमने कोई कागज लिख कर छोड़ा है जिसे देखकर तुम्हारे वर्सा वो कर्जा अदा कर दें। वर्सा का नाम सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मुझे तमाम घर वाले, अम्मी, अब्बू, बीवी, बहन, भाई और बच्चे याद आने लगे। पता नहीं मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। मेरी छोटी बच्ची जिसके साथ मैंने चॉकलेट का वादा किया था, अब कौन उसके लिए चॉकलेट लेकर आएगा? मेरी बीवी को लोग बेवा कहेंगे, कौन उनका ख्याल रखेगा? सूरतुल मुल्क ने पूछा, लग रहा है तुम कोई चीज़ याद कर रहे हो। मैंने कहा, मुझे अपने अहल अयाल और बच्चे याद आए कि मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। सूरतुल मुल्क ने कहा, जिसने उन्हें पैदा किया है वही रोज़ी भी देगा और वही निगहबान है। सूरतुल मुल्क की इस बात से मुझे काफ़ी तसल्ली हासिल हुई। उसके बाद मैंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे ऊपर टोटल कर्जा कितना है? सूरतुल मुल्क ने कहा, मैंने फरिश्ते से पूछा। उसने बताया कि 1700 रियाल। 1000 आपके दोस्त के हैं जिसका नाम अबू हसन है और बाकी मुख्तलिफ लोगों के हैं। मैंने कहा, मुख्तलिफ लोग कौन हैं? उसने कहा, दरअसल बलूगत से लेकर आखिरी दिन तक तुमसे कई बार इस बारे में कोताही हुई है। इस तरह कर्जा बढ़ गया है। मसलन 5 रियाल उस दुकानदार के हैं जिससे आपने कोई चीज़ खरीदी थी जबकि आपकी उम्र 15 साल थी। आपने उससे कहा पैसे कल दे दूंगा और फिर आपने नहीं दिए। इस तरह लॉन्ड्री वाले से आपने कपड़े धुलवाए और उसको अदायगी करना भूल गए। करते करते उसने सारे लोगों के नाम बता दिए और सारे मुझे याद आ गए। सूरतुल मुल्क ने कहा, लोगों के हुकूक मामूली समझने और उनसे गफलत बरतने की वजह से बहुत सारे लोगों पर कब्र में अजाब होता है। क्या तुम्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर नहीं दी थी कि शहीद के अमाल भी रोक लिए जाएंगे जब तक उसका कर्जा अदा नहीं हुआ हो? मैंने कहा, निजात का कोई तरीका हो सकता है? उसने कहा, पहला हल तो यह है कि जिसका कर्जा है वो अपना कर्जा माफ कर दे। मैंने कहा, उनमें से अक्सर लोग तो उन कर्जों को भूल गए हैं जिस तरह मैं भूल गया था और उनको मेरे मरने की खबर भी नहीं होगी। उसने कहा, फिर दूसरा हल यह है कि तुम्हारे वर्सा तुम्हारी तरफ से अदायगी कर दें। मैंने कहा, उनको मेरे कर्जों की और मेरी तकलीफ़ों की कहाँ खबर है, जबकि मैंने कोई वसीयतनामा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मौत अचानक आ गई और मुझे इन सारी मुश्किलात का इल्म नहीं था। सूरतुल मुल्क ने कहा, एक और हल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बता दूंगी। अब मैं जाती हूँ। मैंने कहा, खुदारा मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से तारीकी हो जाएगी जो मेरी मौजूदा तकालीफ में इजाफे का बायस बनेगी। सूरतुल मुल्क ने कहा, मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारे लिए कोई हल निकालने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद सूरतुल मुल्क चली गई और मैं घुप अंधेरे में अकेला रह गया। एबत और तकलीफ के बावजूद मैंने कहा, या अरहमुर राहिमीन, ए अजनबियों के मौला, ए हर अकेले के साथी, इस कब्र की तारीकी में मेरी मदद कर। लेकिन फौरन मुझे ख्याल आया कि मैं तो दारुल हिसाब में हूँ, अब दुआओं का क्या फ़ायदा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैंने एक मानूस आवाज़ सुन ली। मैंने आवाज़ पहचान ली। ये मेरे वालिद बुजुर्गवार की आवाज़ थी जो कह रहे थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन मेरा जवाब उन्हें कौन पहुँचाए। फिर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं इस बेटे से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। मेरे वालिद साहब जब दुआ मांग रहे थे
تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میری والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے وہ میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس لوٹ گئے تو فرشتے نے کہا، تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کاش میرے والد قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا، جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں کبھی اتنا رویا ہوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے، اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں کہ ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو ان کو بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعا ہے۔ اچانک میری قبر میں دوبارہ وہ روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ الملک کی۔ سورۃ الملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا، کیا ہے؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری خوشخبری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت درخواستیں کی، لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کر دے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا، جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ الملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ کوئی اور مصروفیت۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کس صورتحال سے دو چار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک
गर्मी कम होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि बिल्कुल गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर सूरतुल मुल्क की रोशनी आ गई और मुझे कहा, तुम्हें मुबारक हो। मैंने कहा, वो कैसे है? उसने कहा, ख्वाबों का फरिश्ता तुम्हारी बीवी को ख्वाब में गया और तुम्हारी बीवी ने ख्वाब में तुम्हें एक सीढ़ी पर चढ़ते देखा और देखा कि 7 सीढ़ियां बाकी हैं और तुम परेशान खड़े हो क्योंकि आगे नहीं चढ़ सकते। फिर वो फजर की नमाज से पहले उठी, तुम्हारी याद में रोई और सुबह होते ही एक औरत से राब्ता किया जो ख्वाबों की तफसीर करती है और उसे अपना ख्वाब सुनाया। उस औरत ने कहा, ए बेटी, तुम्हारे शौहर कब्र में तकलीफ में मुब्तला हैं क्योंकि उस पर किसी का 700 रियाल का कर्जा है। तेरी बीवी ने पूछा, किसका कर्जा है और हम कैसे अदा करें? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, उलमा से मालूम करो। फिर तेरी बीवी ने एक शेख की अहलिया से राब्ता किया और उसको सारी बात बता दी ताकि वो शेख से जवाब पूछ ले। अलगर शेख ने कहा कि मैयत की तरफ से सदका कर दे, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे कबूल करके मैयत का अज़ाब हटा दे। तेरी बीवी के पास सोना था जिसकी कीमत 4000 रियाल थी। उसने वो सोना तेरे वालिद को दिया और तेरे वालिद ने उनके साथ कुछ रकम मजीद लगाकर सदका कर दिया और यूं तेरा मसला हल हो गया। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस वक्त कोई तकलीफ नहीं है और ये सब कुछ अल्लाह ताला के फजल और तेरे तावन से हुआ। सूरतुल मुल्क ने कहा, अब अमाल वाले फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे। मैंने पूछा, क्या इसके बाद भी मेरे लिए कोई खतरा है? उसने कहा, सफ़र बहुत लंबा है, हो सकता है इसमें कई साल लग जाएं, लिहाजा इसके लिए तैयार रहो। कई साल वाले जवाब ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। सूरतुल मुल्क ने कहा, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से कब्रों में अजाब झेल रहे हैं कि वो बाज़ बातों को मामूली समझते थे जबकि अल्लाह के नज़दीक वो मामूली नहीं है। मैंने कहा, मसलन कौन से अमाल? उसने कहा, बहुत सारे लोगों पर कब्रों में इसलिए अजाब है कि वो पेशाब से नहीं बचते और गंदगी की हालत में अल्लाह के सामने खड़े होते थे। इस तरह चुगली, चोरी, सूद और माली यतीम की वजह से बहुत सारे लोगों पर अजाब हो रहा है। फिर उसने कहा, कुछ लोगों पर अजाब कब्र इसलिए है ताकि क़यामत आने से पहले उनका खाता साफ हो जाए और कुछ लोगों पर क़यामत तक अजाब रहेगा और फिर जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। मैंने कहा, अल्लाह ताला की सज़ा से बचने की कोई सबील है? सूरतुल मुल्क ने कहा, तुम्हारा अमल नामा तो बंद हो चुका है, अलबत्ता 3 काम ऐसे हैं जो तुम्हें अब भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, अहलो अयाल की दुआ और नेक अमल। इसके अलावा अगर कोई काम तुमने दुनिया में किया है जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्शो, मसलन मस्जिद की तामीर, तो उससे तुमको मरने के बाद भी फ़ायदा होगा। इस तरह अगर इल्म की नशर व इशाअत में तुमने हिस्सा लिया हो तो वो भी तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श है। मैंने कहा, मैं कितना बदबख्त हूँ कि दुनिया में कितने अमल के मौके थे जिससे मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया और आज बेयारो मददगार कब्र में पड़ा हूँ। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर लोगों को पुकारूँ, ए लोगो, कब्र के लिए तैयारी कर लो। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने वो कुछ देखा जो मैंने देखा तो मस्जिदों से बाहर नहीं निकलोगे और अल्लाह की राह में सारा माल लगा दोगे। सूरतुल मुल्क ने कहा, मुर्दा लोगों की नेकियां आमतौर पर शुरू के दिनों में बहुत होती हैं, लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता वो कम होती चली जाती हैं। मैंने पूछा, क्या ये मुमकिन है कि मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार मुझे भूल जाएंगे? मुझे यकीन नहीं है कि वो इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। उसने कहा, वो तुमको ज़रूर भूल जाएंगे। तुम देखोगे शुरू में तुम्हारी कब्र पर तुम्हारे अहलो अयाल ज़्यादा आएंगे, लेकिन जब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो जाएंगे तो तुम्हारी कब्र पर आने वाला एक भी बंदा नहीं होगा। मुझे याद आया कि जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ तो हम हर हफ्ते उनकी कब्र पर जाया करते थे, फिर हर महीने में, और फिर हम उनको मुकम्मल भूल गए।
جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ ان ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کی قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو تہجد میں میرے لیے کرتی رہی۔ باخدا وہ میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو۔ میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سورۃ الملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی اذان سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا۔ بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی۔ امام صاحب کی دعا سے مجھے سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو تول دے دے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی مرتبہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا فرشتے ہیں؟ بولا، نہیں، دراصل میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ اور صلح رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا، تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا، تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالح نے کہا، تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، اگر تمہیں یاد ہو، مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد
दो किस्म के फरिश्ते मौजूद थे। एक वो जो मुसलमानों की रूहें कब्ज़ करते हैं और कुछ वो जो काफरों की रूहें कब्ज़ करते हैं। जब तुमने कलमा पढ़ा तो वो फरिश्ते चले गए जो काफरों की रूहें कब्ज़ करते थे, और फिर दूसरे फरिश्तों ने तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ली। मैंने पूछा, इसके अलावा भी कोई नेकी है? उसने कहा, हाँ, जब तुमने ड्राइवर को सिगरेट छोड़ने की नसीहत की तो आज जो खुशबू तुम सूंघ रहे हो ये उस नसीहत की बदौलत है। इसके अलावा अपनी वालिदा को तुम्हारी कॉल और उसके साथ जो भी तुमने बातें की, अल्लाह ताला ने हर बात के बदले में तुम्हारे लिए नेकियां लिख दी। मुझे याद आ गया जो बातें मैंने वालिदा से की थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उन बातों में घंटा लगा देता। फिर अमले सोहले ने कहा, जिंदगी के आखिरी वक्त एक गुनाह भी तुम्हारे खाते में लिखा गया है। मैं हैरान हुआ और पूछा, वो कैसे? अमले सोहले बोला, तुमने बच्ची से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इस तरह तुमने उसे झूठ बोल दिया। काश मरने से पहले तुम तौबा कर लेते। मैं रोया। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा इरादा झूठ का नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल यह था कि इस तरह वो मेरे आने तक सब्र कर लेगी। उसने कहा, जो भी हो, आदमी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सच्चे लोगों को पसंद करता है और झूठ बोलने वालों को नापसंद करता है। लेकिन लोग इसमें बहुत तसाहल और गफलत का मुजाहरा करते हैं। फिर उसने कहा, तुम्हारी वो बात भी गुनाह के खाते में लिख दी गई है जो तुमने एयरपोर्ट में काउंटर पर बैठे हुए शख्स से कह दी कि अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब कर दे। इस तरह तुमने एक मुसलमान का दिल दुखा दिया। मैं हैरान हो गया कि इतनी मामूली बातें भी सवाब और गुनाह का बायस बनती हैं। अमले सोहले ने मजीद बताया, ये इंसानों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जब वो एक नेकी करें तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बल्कि 700 गुना बढ़ा देता है। और बेहतरीन आमाल वो हैं जो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं। मैंने कहा, 5 वक्ता नमाज़ों के बारे में क्या ख्याल है? अमले सोहले ने कहा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज वगैरह तो फ़राइज़ हैं। मैं इनके अलावा भी तुम्हें ऐसे अमाल बता दूंगा जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। मैंने कहा, वो क्या हैं? बोला, तुम्हारी उम्र जब 20 साल थी तुम उम्रे के लिए गए, रमज़ान के महीने में गए थे। तुमने वहाँ 100 रियाल की अफ्तारी खरीद कर लोगों में बांट दी, उसका अजर तुमने कमाया है। इस तरह एक बार तुमने बूढ़ी औरत को खाना खिलाया था। वो बूढ़ी एक नेक औरत थी। उसने जो तुम्हें दुआएं दी हैं उसके बदले अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत नेकियां और अजर दिया है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। एक बार तुम मदीना जा रहे थे कि रास्ते में तुम्हें एक आदमी खड़ा मिला जिसकी गाड़ी खराब थी। तुमने उसकी जो मदद की, अल्लाह ताला को तुम्हारी वो नेकी बहुत पसंद आई और तुम्हें उसका बहुत बड़ा अजर मिला है। उसके बाद मेरी कब्र खुल गई और उसमें बहुत ज्यादा रोशनी आ गई और फरिश्तों के ग्रो दर ग्रो आते हुए नजर आए। अमले सोहले भी। अजीज दोस्तों, जरा सोचिए, ये कहानी इबरत के लिए लिखी गई है, लेकिन अहादीस से मुबारका के बयान के ऐन मुताबिक है। क्या इस कहानी के सुनने के बाद भी हम आखिरत के लिए फिक्रमंद नहीं होंगे? क्या इस कहानी के बाद भी हम गुनाह करेंगे? अजीज दोस्तों, इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि जब तक कोई ये वीडियो देखता रहेगा जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगता रहेगा, क्योंकि यह सदका जारिया है और सदका जारिया का सवाब मरने के बाद भी आपको मिलता रहेगा। ऐ अल्लाह, जब तू अपनी रहमतों के दरवाजे खोले और पुकारे, ऐ कोई रहमत मांगने वाला, ऐ कोई खुशियां मांगने वाला, ऐ कोई शिफा मांगने वाला, ऐ कोई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत मांगने वाला, तो मेरी दुआ है, या अल्लाह, सारी खुशी, सारी रहमत, सारी कामयाबियाँ, सारी बरकतें, सारी नेमतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत उस शख्स को दे दे जो इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इन मौक़ों पर दुआ मांगो, उस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी जब धूप में बारिश हो रही हो, जब अजान हो रही हो, सफ़र के दौरान
جمعہ کے دن رات کے وقت جب آنکھ کھل جائے۔ عزیز دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔